پھر شروعات ہوتی ہے 1914 میں ورلڈ وار 1 کی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یو ایس اے جو بھی کہتا دنیا ماننے کو تیار تھی۔ اب چونکہ یو ایس اے کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے پاس اتنا گولڈ ہی نہیں تھا کہ گولڈ سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے کرنسی پرنٹ کرتا، تو امریکہ نے سعودی عرب کو آفر کی آپ جتنا مرضی آئل بیچیں اور جتنا مرضی اس پہ منافع کمائیں، لیکن آپ کو آئل بیچنا صرف ڈالرز میں ہے۔ اب جب دنیا کے زیادہ تر کنٹریز کو ٹریڈ کے لیے ڈالر چاہیے تو ان سینکشن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر کے ان کی کرنسی کون ایکسیپٹ کرے گا؟ ڈالر ڈالر ڈالر، آخر یہ کیا چیز ہے ڈالر؟ کنٹری کو کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو ڈالر چاہیے، اکانومی سٹیبل کرنی ہے تو ڈالر چاہیے۔ کبھی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہو رہا ہے تو کبھی تگڑا، ویسے تگڑا ہوا تو کبھی نہیں، کمزور سے کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سے پاورفل کنٹریز ہیں جیسا کہ چائنا اور رشیا وغیرہ، لیکن ان کی کرنسیز کی آخر بات کیوں نہیں ہوتی؟ دنیا کے ہر کنٹری کو سٹیبل رہنے کے لیے آخر ڈالر ہی کیوں چاہیے، اور وہ بھی صرف امریکن ڈالر؟ ڈالر ہر کنٹری کے لیے کیوں ضروری ہے یہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ جانتے ہیں کہ امریکن ڈالر آخر باقی کرنسیز کے مقابلے میں اتنا مضبوط ہوا کیسے۔ اس پورے سینیریو کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ دنیا میں پہلی بار منگول بادشاہ قبلائی خان، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے 1260 میں پیپر منی ریگولر طریقے سے ایشو کرنا شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے برونز یعنی کہ کانسی، گولڈ اور سلور کے کوئنز کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کوئنز سے پہلے بارٹر سسٹم تھا، یعنی کہ چیزوں کے بدلے چیزیں ہی بیچا کرتے تھے لوگ۔ لیکن جب سے گولڈ اور سلور کے ان کوئنز کا دور شروع ہوا تو کاروبار کرنا بہت آسان ہو گیا تھا، کیونکہ گولڈ اور سلور کافی قیمتی میٹلز تھیں تو لوگ ان کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے تھے اور ان سے ہی اپنی چیزیں سیل پرچیز کرتے تھے۔ لیکن ان کوئنز کے بھی کافی سارے مسائل تھے، مثلا اگر کوئی بڑی ٹرانزیکشن کرنی ہوتی یا پھر کہیں دور جانا ہوتا تو اتنے زیادہ سکوں کو کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ قیمتی تھے تو چھین جانے کا ڈر بھی ہوتا تھا۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے بڑے بڑے تاجر یوں کرتے تھے کہ اگر کسی چھوٹے تاجر نے لاہور سے کراچی جانا ہے مال خریدنے کے لیے تو اسے کہتے کہ آپ اتنے کوئنز لے کے کراچی نہ آنا، بلکہ آپ لاہور میں ہی ہمارے فلاں تاجر کو کوئنز دے کے رسیٹ لے لینا اور وہی سٹیمپ اور سائن والی رسیٹ ہمیں دکھا کے مال لے جانا۔ یوں پھر یہی طریقہ کار پوری دنیا کے تاجر استعمال کرنے لگے۔ یہ بھی ایک قسم کی پیپر منی ہی تھی جو آہستہ آہستہ پوری دنیا میں استعمال ہونے لگی، لیکن یہ طریقہ کار صرف ایک دوسرے کے ٹرسٹ پہ ہی چل رہا تھا، کیونکہ کوئی گورنمنٹ یا اتھارٹی اس کو کنٹرول نہیں کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد قبلائی خان کی گورنمنٹ نے پہلی بار سرکاری طور پر نوٹ ایشو کیا، اور جو ایریاز اس کی گورنمنٹ کے انڈر تھے اس نے سب ایریاز میں کاغذ کے نوٹس پرنٹ کروا کے بھجوا دیے کہ آج سے یہی نوٹ سیل پرچیز کے لیے استعمال ہوں گے۔ لیکن کیونکہ دنیا میں پہلی بار کوئی گورنمنٹ یہ سٹیپ لے رہی تھی تو لوگوں کے لیے ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ اب مہنگی سے مہنگی چیز بیچ کے لکڑی کی چھیل کے بنے ہوئے یعنی کہ کاغذ کے جو نوٹس لے کے جانا ان کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ اس دور کے لوگ سلور اور گولڈ کے سکوں کے عادی ہو چکے تھے۔ تو قبلائی خان نے اس پیپر کرنسی کی ایکسیپٹنس بڑھانے کے لیے اس کو سلور کے ساتھ لنک کر دیا، یعنی کہ لوگ کاغذ کا نوٹ دے کے سلور کے سکے بھی لے سکتے تھے اور سلور کے سکے دے کے کاغذ کا نوٹ بھی لے سکتے تھے۔ اس طرح پھر کاغذ کے ان نئے نوٹس پہ لوگوں کا اعتبار بڑھنے لگا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا کے کنٹریز میں الگ الگ پیپر کرنسی استعمال ہونے لگی۔ اب اس ٹائم پہ دنیا کے آلموسٹ سبھی کنٹریز میں کرنسی استعمال تو ہونے لگی، لیکن دنیا میں اس وقت کرنسی کو لے کر کوئی قانون یا پھر کوئی سٹینڈرڈ سیٹ نہیں تھا۔ کسی کنٹری کی کرنسی سلور کے ساتھ لنک تھی تو کسی کی گولڈ کے ساتھ، اور بہت سارے کنٹریز تو ایسے بھی تھے جن کی کرنسی کسی قیمتی میٹل کے ساتھ لنک نہیں تھی، وہ صرف بس کاغذ کے نوٹس ہی پرنٹ کیے جا رہے تھے۔ اور اس ٹائم نہ ہی ایسا کوئی رول تھا کہ کون سے کنٹری نے کتنی کرنسی پرنٹ کرنی ہے یا پھر اس کرنسی کی ویلیو کیا ہوگی۔ سارے کنٹریز اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے جتنا چاہتے اتنی کرنسی پرنٹ کر لیتے۔ زیادہ کرنسی پرنٹ کرنے کا انجام پھر یہ نکلا تھا کہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن چیز کی پرائس کچھ ہوتی اور اس سے اگلے دن ڈبل ہوتی تھی۔ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 1870 میں ایک گولڈ سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا جسے دنیا کی آلموسٹ سبھی ڈیولپڈ نیشنز نے فالو کیا۔ اس سٹینڈرڈ کا صرف ایک ہی پرپس تھا، اور وہ یہ تھا کہ جن کرنسیز کی ویلیو دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی ان کو سٹیبل کر کے مہنگائی کو روکنا۔ یوں پھر اس سٹینڈرڈ میں ایک لمٹ سیٹ کر دی گئی کہ کوئی بھی کنٹری صرف اتنی ہی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے جتنے اس کے پاس گولڈ کے ریزرو ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کنٹری کے پاس 100 ٹن گولڈ موجود تھا تو وہ 100 ٹن گولڈ کی ویلیو کے برابر ہی کرنسی پرنٹ کر سکتا تھا۔ یعنی کہ اگر کسی کنٹری کو کوئی چیز جیسا کہ گوڈ یا پھر سروسز پرچیز کرنی تھی تو اس کے لیے کرنسی چاہیے تھی، اور کرنسی صرف اتنی ہی پرنٹ ہو سکتی تھی جتنا گولڈ ہوتا، یا پھر اس کے الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر کسی کنٹری کے پاس گولڈ نہیں تھا بلکہ اس کے پاس گڈس تھیں یا پھر وہ کنٹری کوئی سروسز سیل کرتا تھا تو اس سے بھی وہ کرنسی پرنٹ کر کے گولڈ پرچیز کر سکتا تھا، جیسا کہ اس وقت انگلینڈ نے کیا۔ انگلینڈ 19ویں صدی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ گڈز اور سروسز بیچ کر نوٹ کما رہا تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس گولڈ بھی اچھا خاصا جمع ہو گیا تھا، اور دنیا کے زیادہ تر کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ہونے کی وجہ سے انگلینڈ کی کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ کی ڈیمانڈ بھی اچھی خاصی بڑھ گئی تھی، جیسا کہ آج کا ڈالر کی ہے۔ پھر شروعات ہوتی ہے 1914 میں ورلڈ وار 1 کی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک طرف تھیں ایلائٹ پاورز جیسا کہ فرانس، انگلینڈ، رشیا، جاپان اور امریکہ،
امریکہ شروع کے 2 سال تو نیوٹرل رہا تھا لیکن اس کے بعد شامل ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف تھیں سینٹرل پاورز جیسا کہ جرمنی، آسٹریا، آٹومن امپائر اور بلغاریہ۔ اس وار میں پوری دنیا کا کافی نقصان ہوا، لیکن اس میں اگر کسی نے بھرپور فائدہ اٹھایا تو وہ تھا امریکہ، کیونکہ امریکہ شروع میں وار میں انٹر نہیں ہوا بلکہ اس نے وار کو ایک اپرچونٹی سمجھا اور الائڈ پاورز کی ہیلپ کے لیے ان کو گوڈز بیچنا شروع کر دیں، جن میں فوڈ سپلائیز، ملٹری ایکوپمنٹس، میڈیسنز اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ اب چونکہ ان کنٹریز میں وار کی وجہ سے افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ان سب کی اکانومی زمین بوس ہو چکی تھی اور کرنسیز دن بدن ڈی ویلیو ہوتی جا رہی تھی، تو اسی وجہ سے امریکہ یہ ساری چیزیں اپنی کرنسی یعنی کہ ڈالرز یا پھر گولڈ کے اگینسٹ ہی سیل کرتا تھا۔ اس ورلڈ وار میں یو ایس اے کی ایکسپورٹس 4 گنا بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یو ایس اے کی اکانومی بھی کافی بہتر پوزیشن میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب چونکہ یو ایس اے خود وار کے بالکل اینڈ پہ ہی انٹر ہوا تھا تو اس کی حالت باقی کنٹریز کی نسبت کافی بہتر تھی، جبکہ دوسری طرف چاہے وہ الائڈ پاورز تھیں یا پھر سینٹرل پاورز، ان سب کی حالت بہت بری تھی۔ اب یہ وار تو جیسے تیسے اینڈ ہو گئی، لیکن امریکہ نے اصل کمائی کچھ سال بعد کی جب ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی۔ اس ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے گڈز بیچ کے اتنے ڈالرز اور گولڈ کمایا تھا کہ وار کے اینڈ پہ پوری دنیا کا 75% یعنی کہ لگ بھگ 22,000 ٹن گولڈ صرف امریکہ کے پاس پہنچ گیا تھا، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یو ایس اے جو بھی کہتا دنیا ماننے کو تیار تھی۔ اب چونکہ یو ایس اے کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے پاس اتنا گولڈ ہی نہیں تھا کہ گولڈ سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے کرنسی پرنٹ کرتا، تو ان سب کنٹریز کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ کو فالو کرنا اب امپاسبل ہو چکا تھا۔ لیکن یو ایس ڈالرز پہلے بھی تگڑا تھا، اب مزید تگڑا ہو گیا تھا، اور یو ایس اے نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے 1944 میں الائڈ پاور سمیت 44 کنٹریز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس کے تحت کسی بھی کنٹری کی کرنسی گولڈ کے ساتھ لنک ہی نہیں ہوگی، بلکہ سب کرنسی لنک ہوں گی صرف اور صرف یو ایس ڈالر کے ساتھ، اور یو ایس ڈالر لنک ہوگا گولڈ کے ساتھ۔ اب یہ جنگ میں پٹے ہوئے کنٹریز مرتے کیا نہ کرتے، کیونکہ ان کی بھی مجبوری تھی، انہیں اپنی کرنسیز کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک سٹرانگ بیک اپ چاہیے تھا۔ اب گولڈ تو ان کے پاس تھا نہیں کیونکہ وہ تو سارا یو ایس اے کے پاس پہنچ چکا تھا، تو اب بس یو ایس ڈالر کو ہی لنک کرنا آخری حل تھا۔ ان سب کنٹریز نے مجبوری میں یہ ایگریمنٹ کر لیا اور اسے برٹن ووڈ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ یہیں سے ہی ڈالر کی شروعات ہوتی ہے ایز اے گلوبل کرنسی، کیونکہ ڈالر ایک سٹیبل کرنسی تھی تو لوگوں نے اپنی جمع پونجی ڈالرز میں سٹور کرنا شروع کر دی، انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالرز میں ہونے لگی، ڈالرز کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ امریکہ نے مزید بھی کافی بڑے سٹیپس لیے تھے، جیسا کہ پیٹرو ڈالر۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے جہاں پیٹرول وہاں ڈالر۔ 1938 میں جب پہلی بار سعودی عربیہ میں آئل ڈسکور ہوا تو اس ٹائم نہ تو سعودی عربیہ کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی آئل ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، تو امریکہ نے سعودی عرب کو آفر کی کہ ہم آپ کی آئل ایکسٹریکٹ کرنے میں بھی ہیلپ کریں گے، آئل فیلڈز کو پروٹیکشن بھی دیں گے، ملٹری بھی آپ کی مضبوط کریں گے، آپ جتنا مرضی آئل بیچیں اور جتنا مرضی اس پہ منافع کمائیں، لیکن آپ کو آئل بیچنا صرف ڈالرز میں۔ تو سعودی عربیہ کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ نہ اس کے پاس ڈالر کی طرح مضبوط کرنسی تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی اور نہ ہی آئل فیلڈز کی حفاظت کر سکتا تھا، تو اس نے یہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد 1960s میں سارے اوپیک کنٹریز کے ساتھ امریکہ نے یہی ڈیل کی۔ اب آئل تو دنیا کے ہر کنٹری کو چاہیے اور آئل خریدنا ہے تو کنٹری کے پاس ڈالرز بھی ہونے چاہیے، تو آئل خریدنے کے لیے یا پھر کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کے لیے دنیا کے ہر کنٹری کے پاس ڈالرز کے ریزرو ہونا ضروری ہے۔ اب جب یہ سب کے لیے ضروری بن چکا ہے تو امریکہ اس ڈالر کو ایز اے ویپن بھی استعمال کرتا ہے، مثلاً کنٹریز پہ سینکشن لگا دیتا ہے کہ وہ ڈالرز میں ٹریڈ ہی نہیں کر پاتے، جیسا کہ رشیا اور ایران پہ سینکشن ہیں۔ اب جب دنیا کے زیادہ تر کنٹریز کو ٹریڈ کے لیے ڈالر چاہیے تو ان سینکشن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر کے ان کی کرنسی کون ایکسیپٹ کرے گا، یا پھر کوئی کنٹری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرتا بھی ہے تو امریکہ اس پہ بھی سینکشن لگا دیتا ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کنٹریز کو ڈالرز میں ہی ٹریڈ کرنی پڑتی ہے۔ امریکہ ڈالر کو اس طرح ایز اے ویپن ہی استعمال کرتا رہے گا جب تک ڈالر کا کوئی تگڑا الٹرنیٹو نہیں آ جاتا۔